اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ مبارک کی یہ متبرک تاریخیں گزرتی جا رہی ہیں۔ خداوند عالم نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، روزہ بھی رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ میں گزشتہ کسی تقریر میں یہ عرض کر چکا ہوں، یہ گویا ایک روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے ایک ٹریننگ سینٹر ہے کہ جس کے اندر دینی ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے، ایسی روحانی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جس کے پورے مہینے گزر جانے کے بعد انسان میں وہ تبدیلی آتی ہے، وہ دیگرگونی آتی ہے کہ انسان واقعی اپنے اندر پورے سال کے لیے اپنے آپ کو گویا گناہوں سے بیمہ کر لیتا ہے، برائیوں سے بیمہ کر لیتا ہے، خرافات سے بیمہ کر لیتا ہے، گویا بچ جاتا ہے۔ اگر واقعی ماہ مبارک رمضان کو جیسا کہ ماہ مبارک ہے ویسا گزارا جائے تو انسان پورے سال بہت سے گناہوں سے اور بہت سی کوتاہیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جب محفوظ رہتا ہے تو اس کے حسنات اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جس قدر اس کے حسنات اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اگر پروردگار عالم نے 15 سال کے بعد سے روزے واجب کیے ہیں اور کسی انسان کی عمر 60 یا 70 سال کی ہے تو 60 اور 70 سال تک پہنچتے پہنچتے روزہ اس کے اوپر اس قدر گویا کنٹرول کر لیتا ہے، اور روزے کی خوبیاں اور اس کے حسنات اس طرح اس کی زندگی میں، اس کے شب و روز میں ظاہر ہو جاتے ہیں کہ وہ یقیناً گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور حسنات اور نیکیوں کی طرف لو لگاتا ہے اور رغبت کرتا ہے۔ آج ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کی کہ جو ماہ مبارک سے متعلق آپ نے فرمایا ہے، اس جملے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ۔ تم روزہ رکھتے ہو، تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اذان صبح سے لے کر مغرب کی اذان تک بھوکے بھی رہو اور پیاسے بھی رہو، نہ کچھ کھاؤ نہ کچھ پیو، اور خاص طور سے گرمیوں میں رکھا جانے والا روزہ جو ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں انتہائی پسندیدہ ہے، انتہائی پسندیدہ ہے۔ سردیوں میں تو روزے مختصر بھی ہوتے ہیں اور ٹھنڈک کی وجہ سے پیاس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جس زمانے میں تشنگی کا احساس ہوتا ہے یعنی گرمی کا موسم، اور جس زمانے میں چونکہ وقت بھی زیادہ ہوتا ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے، اس زمانے میں واقعی روزہ روزہ ہوتا ہے۔ اور یہ جملہ جو اس خطبے میں ہے
کہ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ، جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ۔ تو یہ جو ہے واقعی گرمی ہی کے روزوں میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے، سردی کے روزوں میں یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ بھوک زیادہ لگے اور پیاس زیادہ لگے اور انسان پانی کی طرف دیکھے اور خدا کے حکم سے اس پانی کی طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھائے، کھانے کی طرف دیکھے لیکن خدا کے حکم سے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں حکم خدا کی تعمیل ہو رہی ہے اور خدا بند عالم بہترین اس کی جزا دینے والا ہے۔ لیکن ایک خاص تصور رکھا گیا ہے، اور وہ تصور کیا ہے کہ یہ ایک دن جو گرمی کا روزہ ہم نے رکھا ہے، اس میں ہم کو جو پیاس لگی، اس میں جو ہم کو بھوک لگی، ان دونوں کیفیتوں کو پروردگار عالم نے اٹھا کر کے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس سے ملا دیا ہے کہ تم روزہ رکھ رہے ہو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی میں، جب تم یہ روزہ رکھ رہے ہو اور تمہیں شدید پیاس لگ رہی ہے اور شدید بھوک لگ رہی ہے، تم یہ سوچو کہ قیامت کے دن، وہ دن کہ جو بعض لوگوں کے نزدیک روایات کی روشنی میں، بعض ائمہ طاہرین کی احادیث کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا جو ہمارے سال ہیں، ایک دن اس میں جو بھوک لگے گی، اس میں جو پیاس لگے گی، وہ بھوک اور پیاس اس روزے کے ذریعے یاد کرو، اس بھوک کو یاد کرو، اس پیاس کو یاد کرو، اور جب اس بھوک اور اس پیاس کو یاد کرو گے تو تمہارے اوپر خوف خدا زیادہ سے زیادہ طاری ہوگا، اور جس قدر خوف خدا طاری ہوگا اسی قدر تقوی پروردگار تمہارے وجود کو گھیر لے گا، اور یہی تقوی پروردگار تمہیں گناہوں سے دور کرے گا، تمہیں برائیوں سے دور کرے گا، تمہیں عیبدار ہونے سے بچائے گا اور تمہیں نیکیوں کی طرف مائل کرے گا۔ وہ لوگ کہ جو روزہ دار نہیں ہوں گے، جنہیں روزے کی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن، ظاہر ہے دو چیزیں ہیں، دنیا کے اندر پروردگار عالم نے بہت ساری چیزیں مہیا کر رکھی ہیں، یعنی کوئی چیز ایسی ہے نہیں دنیا کے اندر کہ جو ہماری ضرورت کے لیے یہ کہا جائے کہ ہماری ضرورت کی وہ چیز موجود نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اس دنیا میں ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی ہے، کھانے پینے سے لے کر کے، پہننے سے لے کر کے، آرام و آسائش سے لے کر کے، زندگی بسر کرنے سے متعلق جتنی بھی نعمتیں ہم تصور کر سکتے ہیں، پروردگار عالم نے سب کچھ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر مہیا کی ہیں۔ اور پھر ہم سے یہ کہا گیا کہ ماہ مبارک کے روزے رکھو اور گرمی میں یہ احساس کرو کہ تم پیاسے بھی ہو اور تم بھوکے بھی ہو، اور پھر اس وقت تمہیں یہ یاد دلایا جائے کہ قیامت کے دن کی پیاس کو یاد کرو اور قیامت کے دن کی بھوک کو یاد کرو۔ آیا وہاں چیزیں مہیا ہوں گی؟ نہیں، وہاں نعمتیں جس طرح سے یہاں فراواں نعمتیں بھری پڑی ہیں، بلکہ کہنا چاہیے پٹی پڑی ہیں، یہ فراواں نعمتیں وہاں نہیں ہوں گی، وہاں ہمارے اعمال نعمتوں میں تبدیل ہوں گے۔ اگر ہم نے نیک اعمال انجام دیے ہیں تو وہ نیک اعمال ہمارے لیے اس دھوپ میں سائے کا کام کریں گے اور سکون کا کام کریں گے کہ جب ہم کو پیاس بھی نہ لگے اور ہم کو بھوک بھی نہ لگے، یہ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہیں ہم کو یاد دلانے کے لیے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام اپنی زندگی میں امام حسن علیہ السلام سے متعلق جو روایتیں ملتی ہیں وہ یہ کہ جو قیامت سے متعلق آیتیں جب ان کی تلاوت کرتے تھے آپ، تو آپ گریہ فرماتے تھے، روتے تھے۔ امام معصوم قیامت کے دن کے ہول کو یاد کر کے روتا تھا، قبر کی ہولناکی
قبر کی تنگی، قیامت کے دن کی دھوپ، قیامت کی تپش، قیامت کے مختلف مرحلوں کو یاد کر کے امام حسن مجتبیٰ گریہ فرماتے تھے۔ اس طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائے ابو حمزہ سمالی میں جو جملے ارشاد فرمائے ہیں ان کو یاد کیجئے کہ میں کیوں نہ روؤں، میں رو رہا ہوں، کیوں نہ روؤں، قبر کی تنگی کو یاد کر کے کیوں نہ روؤں، لحد کی ہول کو یاد کر کے اور تاریکی کو یاد کر کے کیوں نہ روؤں، محشر کی ہولناکی کو یاد کر کے کیوں نہ روؤں۔ دعائے ابو حمزہ سمالی کے جملے ہیں جن کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ محشر کے مختلف ہولناک مرحلوں کو یاد کر کے کیوں نہ روؤں، میں گریہ کر رہا ہوں، اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ میرا معبود مجھے دیکھے اور دیکھنے کے بعد مجھے میرے گناہوں سے بری کر دے۔ یہ گریہ، اس دنیا کا گریہ، آخرت کے لیے یقیناً بخشش کا ذریعہ ہے، خوف الہی کا گریہ، تقوی پروردگار میں گریہ، اللہ کے عذاب سے کو یاد کر کے آنسو بہانا اور گریہ کرنا، یہ خدا بند عالم کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے، خدا کے کرم کو جوش میں لاتا ہے، اس کی مغفرت کو جوش میں لاتا ہے۔ جس قدر ہم اس ماہ مبارک میں خدا بند عالم کی رحمت کی توقع رکھیں، مغفرت کی توقع رکھیں، پروردگار عالم ہمیں واقعی ہمارے گناہوں سے پاکیزہ کر دے گا، اور نہ صرف گناہوں سے پاکیزہ کر دے گا بلکہ ہمارے حسنات میں بے انتہا اضافہ کرے گا۔ ماہ مبارک میں دیے جانے والے صدقات ہزار درجے برابر ہوتے ہیں۔ ایک سکہ عام دنوں میں دیا جانے والا اور ایک سکہ ماہ مبارک میں صدقے اور خیرات کے طور کے اوپر دیا جانے والا روایات کی روشنی میں 1000 در 1000 برابر ہوتا ہے۔ یعنی 1 ملین سکہ، عام دنوں میں آپ نے ایک سکہ دیا تو وہ ایک ہی سکے کا اجر ہے، لیکن اگر ماہ مبارک میں ایک سکہ دیا آپ نے کسی کو خیرات، تو یہ خیرات 1 ملین سکے کے برابر ہے۔ آگے کا جملہ جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے، وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور صدقہ دو اپنے فقیروں کو، اپنے معاشرے میں رہنے والے تنگ دست افراد کو، جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، جو تمہارے ہی جیسے مسلمان ہیں، جو تمہارے ہی جیسے مومن ہیں، لیکن وہ تنگ دست ہیں، وہ محتاج ہیں، انہیں خیرات کرو۔ صدقے کا تصور ہمارے یہاں عجیب و غریب تصور پایا جاتا ہے، اور اس سے ہم گویا ایسی نفرت کرتے ہیں کہ صدقے کو حقیر جانتے ہیں، جبکہ حقیقتاً صدقہ جو ہے وہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک جتنی بھی خیرات ہیں، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، اور عام حالات میں دیے جانے والے خیر و خیرات، یہ سب صدقے کے ذیل میں آتے ہیں، سب کے سب صدقے کے ذیل میں آتے ہیں۔ زکوٰۃ ہو یا فطرہ ہو یا خمس ہو، جتنے بھی مالی خیر ہوتے ہیں، مالی سخاوتیں جتنی ہوتی ہیں، مالی خیرات جتنی ہوتی ہیں، وہ سب صدقات میں آتی ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ان کی کنڈیشنیں الگ الگ ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے خیر و خیرات میں شمار ہوتے ہیں، لہذا خیر و خیرات میں شمار ہونے کی وجہ سے انہیں تحقیر کے انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک طرح کی مدد اور کمک ہے جو ایک آدمی دوسرے آدمی کو کرتا ہے، جو ایک مومن دوسرے مومن کو کرتا ہے، مدد کر رہا ہے۔ یہ صدقہ نہیں ہے،
اب ہم اپنی حفاظت کے لیے اگر صدقہ نکالتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی کس کو دیں کس کو نہ دیں، یہ صدقہ کوئی قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ہم کیوں اسے صدقہ کہتے ہیں؟ ہم نے اپنے جان کی حفاظت کے لیے جو یہ صدقہ نکالا ہے، عقیقے کی بات الگ ہے، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے، لیکن ماں باپ کے علاوہ اور دوسروں کے اوپر جو ہے اس کا کھانا جائز ہے، مومنین کو کھلائیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ماں باپ نہیں کھا سکتے اس لیے کہ اولاد کا صدقہ ہے یہ۔ تو اب یہ چیز جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں کبھی بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اگر صدقہ ہی نہیں، نہ صحیح، ہم یوں ہی کسی کو دے رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ ہے تو صدقہ، لیکن اسے تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بھئی ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ دینا جو ہے خود اپنی جگہ کے اوپر صدقہ ہے، لیکن ہم اسے تحقیر کی نظر سے دیکھیں اور تحقیر کے انداز میں لیں اور دیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ساری مالی خیرات جتنی بھی ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو اگر ہے صدقہ تو ہمیں اسے تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک طرح کی خداوند عالم کی طرف سے معین کی ہوئی مالی امداد ہے جو مسکینوں اور فقیروں کے لیے رکھی گئی ہے۔ تصدقوا علی فقرائکم ومساکینکم، صدقہ دو علی فقرائکم، اپنے فقیروں کو، اپنے سماج کے فقیروں کو، اپنے سماج کے تنگ دست افراد کو، اس میں مومن بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ صدقے کی خوبی اور صدقے کی خصوصیت ابھی آپ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں اسی سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے یہ حدیث نہ سنی ہوگی اور یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، لہذا اس حدیث کے نتیجے میں جو ابھی میں گفتگو کر رہا تھا، یہ حدیث خود اس بات کو، اس مطلب کو روشن کرنے والی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا صدقۃ وذو رحم محتاج، تمہارا صدقہ کوئی قابل قبول نہیں ہے، کچھ بھی صدقہ کرو، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، کوئی یہ صدقہ جو ہے وہ تمہارا خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، جبکہ تمہارا ذو رحم یعنی تمہارا خونی رشتہ دار محتاج ہو، تم اسے نہ دو اور دوسروں کے حوالے کرو اور تمہارا یہ صدقہ خدا کی بارگاہ میں قبول کیا جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کوئی صدقہ ہی نہیں ہے، یہ قبول ہی ہونے والا نہیں، ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ لا صدقۃ، کوئی صدقہ نہیں ہے، وذو رحم محتاج، جبکہ تمہارا خونی رشتہ دار، تمہارا عزیز، تمہارا رشتہ دار، چاہے سببی ہو چاہے نسبی ہو، تمہارا رشتہ دار اگر محتاج ہے اور تم لوگوں کو صدقہ دے رہے ہو، تم لوگوں کو خیرات کر رہے ہو، لوگوں کے حوالے کر رہے ہو مال و منال، تمہارا عزیز و رشتہ دار جو ہے وہ محتاج ہے، تو یہ تمہارا صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسے خداوند عالم قبول نہیں کرے گا جب تک کہ ان کا حق ادا نہ کرو۔ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے اعزاء و اقربا ہیں، اگر فقیر ہیں اور غریب ہیں تو کسی نہ کسی بہانے سے کہ انہیں برا نہ لگنے پائے، کسی نہ کسی بہانے سے کہ ان کی عزت و آبرو ہلکی نہ ہونے پائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ یہ بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے کہ جو اپنے عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اور یہ چیز جو ہے وہ کس اعتبار سے کامیابی کی سرحد طے کرتی ہے؟ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کے دیا جانے والا صدقہ۔ چھپا کے دیا جانے والا صدقہ کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے
کہ کوئی جاننے ہی نہ پائے کہ یہ صدقہ ہے، کوئی جاننے ہی نہ پائے کہ یہ صدقہ ہے، یا کوئی جاننے ہی نہ پائے کہ کون کسے دے رہا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ پروردگار عالم کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ طریقہ، یہ عنوان، یہ انداز اتنا عالی ہے کہ اس سے پروردگار عالم کا غیظ و غضب، یہ غیظ و غضب یہاں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ خدا کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی بھی اسے غیظ میں لاتی ہے۔ خداوند عالم غضبناک ہوتا ہے کہ تم چھوٹی ہی صحیح میری نافرمانی کر رہے ہو۔ اور جب اگر خدا کی نافرمانی کی جائے، جیسے گناہان صغیرہ کے سلسلے میں کہتے ہیں ارے بھائی یہ چھوٹا موٹا گناہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہی بہت بڑا گناہ ہے، یہی بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے۔ ایک بہت بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا اور ہم اسے انجام دے رہے ہیں، یعنی خدا کی توہین کر رہے ہیں۔ اگر ہم خدا کی توہین کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر کے کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم ہمیں ہمارے اعمال کی بنیاد کے اوپر ہم سے غضبناک ہوتا ہے۔ اس قہر و غضب کی آگ کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے؟ کون سا پانی استعمال کیا جائے کہ یہ قہر و غضب کی آگ جو ہے پروردگار عالم کی ٹھنڈی ہو سکتی ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپا کے دیا جانے والا صدقہ خدا کی قہر و غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ خدا کی قہر و غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو اب یہ کتنا اچھا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے کہ ہم کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، کسی کو خیرات کر رہے ہیں، اور یہ آبرومندانہ طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آبرومندانہ طریقے سے نہ ہو تو اور توہین آمیز طریقے سے ہو تو یہ خود ایک بڑا گناہ ہے۔ کچھ لوگ اسی ماہ مبارک رمضان میں گنہگار بھی ہوتے ہیں، افطار دیتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں۔ جی، یہ افطار بھی ایک طرح کی خیرات ہے، لیکن اس خیرات میں اگر ظاہرداری ہو، اخلاص نہ ہو، تقوی نہ ہو، اور اپنا غرور اور اپنا بڑپن اور اپنی بڑائی ظاہر کرنا مقصود ہو تو یہ خیرات نہیں ہے، بلکہ عذاب کا سرچشمہ ہے۔ ہمیں بہت توجہ سے کام کرنا چاہیے اور اپنے ہر عمل کو چیک کرنا چاہیے۔ آج دنیا خداوند عالم سے رزق کے اضافے کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ اکثر لوگوں کے پاس یہ فون آتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسی دعا بتائیے کہ ہماری تنگ دستی دور ہو اور ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہماری تنگ دستی دور ہو اور ہمارے رزق میں اضافہ ہو۔ اول تو یہ کہ استغفار کرنا خود اپنی جگہ کے اوپر رزق کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اور امیر المومنین نے اسے قرآن کریم میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ امیر المومنین نے استغفار کو روزی کے بڑھانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ سورہ نوح کی خاص آیت ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یہ آیت کریمہ جو ہے، اس کے ذیل میں جو تفسیر مولانا فرمان علی صاحب کے حاشیے میں ہے اسے آپ ملاحظہ فرما لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سی نعمتیں استغفار کے ذریعے ہمارے شامل حال ہوتی ہیں، ہمارے فقر و فاقے کو دور کرتی ہیں۔ اسی طرح سے صدقہ بھی ہے۔ صدقے کی شان کیا ہے؟ آپ صدقہ نکالیے، خداوند عالم آپ کی روزی میں اضافہ کرے گا۔ آپ صدقہ دیجئے، خداوند عالم آپ کی روزی میں
اضافہ کرے گا، بڑھائے گا آپ کے روزے۔ اگر آپ کے جیب میں ایک سکہ ہی کیوں نہ ہو، اب آپ ایسے موقع کے اوپر معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو کس سے معاملہ کریں گے؟ یہ ایک سکہ جو ہے اپنے اوپر خرچ کریں گے یا اس ایک سکے کو خدا کے حوالے کریں گے؟ اگر اس ایک سکے کو خدا کے حوالے کریں گے تو پروردگار عالم تو یہ فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کی جزا جو ہے وہ 10 نیکیاں ہوتی ہیں، اور جو خدا بند عالم کو عطا کرتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، تو اب پروردگار عالم اس پہ اضافہ کرتا جاتا ہے۔ کبھی یہ فرماتا ہے کہ 10 گنا دوں گا، کبھی یہ فرماتا ہے کہ 100 گنا دوں گا، کبھی یہ فرماتا ہے کہ 700 گنا دوں گا۔ اور جہاں 700 گنا قرآن مجید میں آیا ہے وہاں گیہوں کی بالیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، اس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک سکہ اگر خیرات کی جائے تو پروردگار عالم 700 گنا واپس کرتا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ تم جانتے ہی نہیں کہ خدا بند عالم تمہیں کتنا نوازے گا۔ تو اگر کسی کے پاس ایک سکہ ہو تو اس سے بہتر کون سا معاملہ ہوگا، کون سا بزنس ہوگا کہ اسی سکے کو خدا کے حوالے کر دیا جائے۔ اور جب خدا کے حوالے کر دیا جائے وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی ہے۔ میرے استاد بزرگوار تھے مرحوم آیت اللہ مشکینی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک سکہ تھا اور ایک تومان۔ وہ نکلے تھے روٹی لینے کے لیے یا اپنی کوئی چیز ضرورت کی چیز لینے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں کسی نے انہیں روکا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہو دے دیجئے۔ انہوں نے وہ سکہ نکال کر کے اس کے حوالے کیا۔ کچھ دور ہی گئے تھے کہ ایک شخص نے مصافحہ کیا، اور مصافحہ کرنے کے بعد 10 تومان خاموشی سے، بہت پہلے کی بات ہے، 60-70 سال پہلے کی بات، خاموشی سے ان کے حوالے کیے مصافحے کے ساتھ ساتھ۔ اب یہ 10 تومان لے کر کے آگے جا رہے تھے۔ یہ خود ان کی اپنی زندگی کا واقعہ ہے جو انہوں نے خود نقل کیا ہے۔ یہ کچھ اور آگے بڑھے تھے، ایک ضرورت مند اور آیا، اس نے کہا مجھے 10 تومان کی ضرورت ہے، انہوں نے اس کے حوالے کر دیا۔ کچھ دور اور آگے گئے تو ان کے شہر کا ایک تاجر آیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں یہ رسم ہوتی تھی کہ جو تاجر آتا تھا وہ اپنے شہر کے طالب علم افراد کو کچھ نہ کچھ دے کر کے جاتا تھا۔ وہ بھی مصافحہ کرنے کے لیے آیا، اس نے 100 تومان ان کے حوالے کیے، اور یہ خدا بند عالم کی شان کریمی کے اوپر اش کر رہے تھے کہ ایک سکے نے ہمیں 100 تومان تک، ایک تومان نے ہمیں 100 تومان تک پہنچا دیا، ہم نے خدا کی راہ میں اسے صرف کیا۔ ارشاد ہوتا ہے استنزل الرزق بالصدقہ، مولا علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نازل کرو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا رزق جو ہے آسمان سے نازل ہو تو صدقے کے ذریعے تم اس رزق کو آسمان سے نازل کرو، طلب کرو پروردگار عالم سے کہ آسمان سے تمہارا رزق نازل ہو۔ کیسے؟ صدقہ دے کر۔ تو اب یہ جملہ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیارا جملہ ہے جو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ صدقے کے ذریعے کتنے اچھے مراحل طے کیے جا سکتے ہیں، اور کتنی اچھی اور کتنی پرسکون زندگی اس دنیا کے اندر حاصل ہو سکتی ہے، اور آخرت بھی بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ قیامت کا منظر، قیامت کی بھوک اور پیاس اس روزے کے ذریعے ہمیں محسوس کرائی جاتی ہے، قیامت کی بھوک اور قیامت کی پیاس۔ لیکن اگر کوئی کربلا کے ان
چھوٹے چھوٹے بلکتے ہوئے بچوں کی بھوک اور پیاس یاد کرے تو یقیناً اس کی آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں۔ شام ہو گئی، حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا اور حسین درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو گئے۔ وہ سکینہ جس نے اپنے چچا کو مشق دی تھی کہ چچا میرے لیے پانی لائیے، اب وہ نڈھال ہو کر پڑی ہے جلے ہوئے خیموں کے درمیان، اور کوئی سوال نہیں کرتی کسی سے کہ مجھے پیاس لگی ہے، کوئی سوال نہیں کرتی کسی سے کہ میری حفاظت کرنے والا کون ہے۔ نڈھال ہو کر پڑی ہیں، اور رات کی تاریکی میں بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ زوجہ حر کچھ کھانا اور پانی لے کر کے آتی ہے۔ اس روشنی کو دیکھنے کے بعد جناب زینب فرماتی ہیں کہ اے فوجیوں واپس چلے جاؤ، تم سب ہمارا مال و اسباب لوٹ چکے ہو، اگر لوٹنا بھی ہو تو صبح آ کر لوٹ لینا۔ زوجہ حر نے کہا میں بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کر کے آئی ہوں، اور ایک مرتبہ جناب سکینہ نے، جناب زینب نے آگے بڑھ کے زوجہ حر کا استقبال کیا، پانی پیالے میں بھرا، اور بھرنے کے بعد جناب سکینہ کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگی میری بچی اٹھ جا، پانی آ گیا ہے، پانی پی لے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ پوچھتی ہیں کیا چچا میرے لیے پانی لے آئے؟ لیکن آواز دیتی ہیں جناب زینب تمہارا چچا پانی تو لے کے نہیں آیا ہے، لیکن پانی آ گیا ہے، اٹھ کے پانی پی لو۔ پوچھتی ہیں پھپھی اماں آپ نے پانی پیا؟ کہا نہیں تم سب سے چھوٹی ہو، تم پہلے پانی پیو۔ سکینہ نے کاسہ آپ اپنے ہاتھ میں لیا اور مقتل کی طرف روانہ ہونے لگی۔ زینب نے پوچھا بی بی کہاں چلی؟ فرمایا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے پانی پیتا ہے۔ میرا بھیا علی اصغر 3 دن کا بھوک پیاسا ہے، پہلے میں اسے پانی پلاؤں گی پھر پانی پیوں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔